کیا کہا جا سکتا ہے، ظاہر ہے وہ مجھے کوئی بہت برا آدمی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ میں سزا یافتہ ہوں۔ 7 سال جیل میں گزارے ہیں میں نے۔ وہ مجھ سے خوفزدہ ہیں۔ اب وہ کورا کو میری امانت نہیں سمجھتے۔ انہیں اندیشہ ہے کہ میں ان سے کورا کو چھین لوں گا۔ کیا بتاؤں، یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور وہ کورا نرجس بانو، وہ اسے کیسے سمجھاتے ہوں گے؟ کیا باور کرایا ہوگا انہوں نے اسے؟ جانے کیا کہا ہوگا، یہی کہ وہ تو میری تلاش میں جگہ جگہ گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے اسی آسرے میں اسے زندہ رکھا ہوگا۔ مگر کب تک وہ اس نازک لڑکی کو دلاسے دیتے رہیں گے؟ جانے انہوں نے کیا سوچا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے جھرجھراتی آواز میں کہا۔ زہرا نے مجھے کورا کی بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ وہ بہت یاد کرتی ہے اسے۔ کہتی ہے خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ زری جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں، میری آواز ڈوبنے لگی۔ مگر اب تو وہ مولوی صاحب کے قبضے میں ہے۔ زری چپ ہو گئی، میں بھی خاموش ہو گیا۔ مولوی صاحب کے ذکر سے میرے رگو پے میں پھر وہی سوزش ہونے لگی تھی۔ لمحے گزر گئے، پھر زری نے جیسے چپکے سے پوچھا، پھر تو حیدرآباد سے سیدھے بمبئی چلے گئے ہوگے؟ ہاں، میں نے چونک کے کہا۔ اسی رات کو راستے میں زخمی کانتے کی حالت اور خراب ہو گئی۔ ادھر معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ہمارے تعاقب میں ہیں۔ ہم ان سے انجان بنے رہے۔ 2 کو تو راستے میں بھگتا دیا، 2 کو بمبئی تک لے آئے، وہاں پیرو بھائی کے ٹھکانے میں، سمجھو انہیں قید کر دیا گیا۔ بعد میں جب ان کی پٹائی کی گئی تو انہوں نے حیدرآباد کے ایک بڑے سرکاری آفیسر نسبت شاہ کا نام لیا۔ انہیں کچھ اور اعزاء پہنچائی گئی تو معلوم ہوا کہ نسبت شاہ ابا جان کے دوست نواب حشمت جنگ کا ماتحت ہے۔ ارے، وہ پھٹی پڑی آنکھوں سے بولی، یعنی اس رات ابا جان کی حویلی میں وہ درندے اس نے بھیجے تھے؟ یہ تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں تو صرف ہمارے پتے، ہمارے کوائف جانے کے لیے ہمارا تعاقب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خیر، ہم نے زیادہ چھان بین نہیں کی۔ اب ہمیں کرنا بھی کیا تھا؟ اس شخص کی نشاندہی بھی ہو جاتی تو ہم حیدرآباد جا کے کون سا اس کے محل حویلی پر یلغار کرتے۔ فروخت فریال وغیرہ سے کب ملنا ہوا؟ زری نے اشتیاق سے پوچھا۔ اور کیا حال ہوا؟ کچھ نہ پوچھو۔ تبت کے سفر پہ روانہ ہوتے ہوئے ابا جان کو واپسی کا اعتماد نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں جانے سے پہلے سارا انتظام کر دیا تھا۔ اپنے بچوں کے نام ایک 6 منزلہ مکان خرید کے انہوں نے ایک شریف النفس دیندار شخص مولوی اکرم کے سپرد کر دیا تھا۔ اوپر کی 2 منزلیں کرائے پر اٹھا دی گئی تھیں۔ اس کرائے سے مولوی اکرم گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ مولوی اکرم کو ایک بڑی رقم الگ سے بھی دی تھی اور طے کر دیا تھا کہ 3 سال تک ان کی واپسی نہ ہو سکے تو مولوی اکرم کو مناسب جگہوں پر لڑکیوں کے رشتے کرنے کا اختیار ہے۔ دستاویز کی روح سے اکبر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے تک مولوی اکرم ہر معاملے کے مختار تھے، البتہ مکان فروخت کرنے یا اپنے نام منتقل کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ مولوی اکرم چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اچھی بھلی گزر بسر کرتے تھے۔ اس مکان میں آنے کے بعد کل وقتی نگرانی کی وجہ سے انہیں اپنا مستقل کاروباری شغل ترک کرنا پڑا۔ انہوں نے شرافت کی انتہا کر دی۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ بمبئی آگے کانتے اور ماٹک اور جولین کے گھر جمرو شامو وغیرہ کو پیرو بھائی کے ٹھکانے پر روانہ کر دیا گیا۔ ہم 5، میں، ابا جان، پیرو بھائی، منیر علی صاحب اور بٹھل بھائی نے ابا جان کے گھر کا رخ کیا۔ کیا کہوں، نہ انہیں یقین آتا تھا نہ مجھے۔ وہ بھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ میں بھی اسے خواب ہی سمجھ رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد ان کا بھائی اس طرح سامنے آ جائے گا اور اتنے دنوں بعد ان کی شکلیں دیکھ سکوں گا، یہ سارا کچھ خواب کے مانند ہی تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے تو اپنا یارہ ہی نہ تھا۔ ان کی خوشی تو دوہری تھی۔ ابا جان بھی بسلامت واپس آ گئے تھے۔ پھر انہیں جہانگیر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی ان سے دور نہیں ہے۔ وہ سب مجھے چھو چھو کے دیکھتی تھی اور ان کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اکبر میرے گلے میں جھول جھول گیا۔ وہ منظر عجیب تھا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے عرصے بعد ہم اکٹھے ہوئے تھے۔ مجھے امی اور فہمی بہت یاد آ رہی تھی، مگر کانتے نے سب کچھ منتشر کر دیا۔ اسے اسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا اور آخر وہ ہار گیا۔ وہ شخص جو 10-12 آدمیوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، خود سے ہار گیا۔ آدمی کی سب سے بڑی شکست تو خود سے ہوتی ہے، اور کانتے کی موت کا 20واں دن تھا۔ جولین کے گھر سب جمع تھے۔ پیرو بھائی اور ماچھی رات کو گھر سے نکلے، انہیں گولی مار دی گئی، وہ بھی چلے گئے۔ زری کو کانتے، پیرو اور ماچھی کی موت کا علم تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور دل گرفتہ آواز میں بولی، مگر ان دونوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں نے زہر ہنس سے کہا۔ یوں سمجھو کہ تبت کے سفر پر ہمارے ساتھ جانے کی وجہ سے پیرو بھائی نے اپنا ٹھکانہ اپنے معتبر لوگوں کے سپرد کر دیا تھا۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کے پروردہ لوگوں نے خوب گل کھلائے۔ وہ سمجھے تھے کہ اب شاید پیرو بھائی واپس نہ آئیں۔ پیرو بھائی اچانک ایک روز بمبئی واپس پہنچ گئے تو سبوں کو سانپ سونگھ گیا۔
پیرو بھائی نے جب سب کچھ الٹ پلٹ دیکھا تو ایک ایک کو خوب لتاڑا اور رکیتا۔ کچھ تو سنبھل گئے، کچھ نے دل میں کینہ رکھ لیا۔ ان میں ایک شخص تھا جارجی نام کا، پیرو بھائی ہی کا بنایا ہوا تھا۔ اس کی شادی بھی پیرو بھائی نے اپنی مانوی بیٹی ماری سے کرائی تھی۔ میں نے بہت احتیاط کی، لیکن جارجی کا نام آتے ہی بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ اسی کتے نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے پیرو بھائی کو ختم کیا تھا۔ زری نے اپنی آنکھوں پر پلکوں کا پردہ کر لیا اور مجھے پشیمانی سے بچا لیا۔ میں نے کہا، وہ بڑا کمینہ تھا۔ سارے شہر میں پیرو بھائی کی موت کا چرچا تھا۔ پولیس ہم پر بھی شک کر رہی تھی، ہمیں بھی طلب کر لیا گیا تھا۔ ہم نے بہت دلیلیں دی، تبھی ہمیں چھوڑا گیا۔ ہم نے ان سے کچھ وقت مانگا تھا۔ بہت صاف ستھرا قتل کیا تھا جارجی نے، وہ کبھی نہ پکڑا جاتا۔ ایک روز اس کی بیوی ماری نے اسے انجام کو پہنچا دیا اور تھانے آ کے اقبال جرم کر لیا۔ ماری نے سارے واقعات سے پردہ اٹھایا، یوں ہم بھی پولیس کے عتاب سے بچ گئے۔ تھانے میں بٹھل بھائی اور میں ماری سے ملے تھے۔ وہ اپنے اقدام پر ذرا بھی شرمندہ نہیں تھی۔ وہ تو اپنے بچوں کی طرف سے وحشت زدہ تھی۔ جب تک اس نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بٹھل بھائی سے وعدہ نہیں لے لیا، اس کی آہ و بکا جاری رہی۔ بعد میں ابا جان سے کہہ کے بٹھل بھائی نے ماری کے بچوں کی نگرانی کا مستقل انتظام کرا دیا۔ ان کی خیر خبر رکھنے کا کام جولین کے سپرد کیا۔ میں نے اپنی طرف سے اڈے پاڑے کے ذکر سے اجتناب کیا تھا۔ حالانکہ زری کو بہت کچھ معلوم تھا، لیکن اپنی زبان سے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے پاڑے کے بجائے پیرو بھائی کا ٹھکانہ کہا تھا۔ وہ ایک معاملہ فہم لڑکی تھی، سمجھ گئی ہوگی۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ پیرو کی موت کے بعد اس کے پاڑے پر کیا واقعات رونما ہوئے، اس کی ارتھی میں کتنے لوگ شامل تھے۔ میں نے صرف یہ بتایا کہ پیرو کی بیوی اور بیٹی کو ہم اپنے گھر لے آئے۔ آپس میں چاقو بازی کی مشق کے دوران مارٹی کے زخمی ہو جانے اور آخری دم جولین کے دیدار کی حسرت کے واقعے سے زری بہت متلاطم ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس دوران حیدرآباد سے نواب ثروت یار کا خط بھی آ گیا تھا کہ مولوی صاحب حیدرآباد واپس آ چکے ہیں۔ مارٹی کی نگفتبہ حالت میں ہم کیسے سفر کر سکتے تھے، اور اس کے سانحے کے بعد تو کہیں جانے کا کیا سوال، کسی کام میں جی نہیں لگتا تھا۔ لیکن بٹھل نے سفر کا ارادہ کر لیا۔ حیدرآباد میں نواب ثروت کے ہاں پہنچنے، اس کی زبانی مولوی صاحب کی موجودگی کا مستہ سننے اور اس کی ساتھ میں حیدرآباد شہر سے کچھ دور مولوی صاحب کے گھر کے لیے روانگی۔ درمیان میں ایک سنسان جگہ موٹر کی خرابی کے بہانے رات گزارنے کے لیے نزدیک ترین پناہ گاہ کسی نواب مجن کے وسیع اور اس باغ میں واقع کوٹھی میں ہمیں ہنکا کے لے جانے۔ رات گئے اس کے فرستادہ مسلح آدمیوں کا حملہ اور حیرت انگیز طور پر بٹھل کا اصل معاملہ سونگ لینا، ان لوگوں پر بدقت تمام قابو یافتگی، بٹھل کا نواب ثروت کو جکڑ لینا اور سرغنہ کا ہیجان و اضطراب۔ عین لمحے بٹھل کا سرغنہ کے نشانے سے خود بچنا اور اپنے ستم گر نواب کو بھی بچانے کی کوشش، اور بدقسمتی سے سرغنہ کے نشانے پر اس کی آقا نواب ثروت کا آ جانا۔ شدید زخمی حالت میں نواب کو اس کے ایک شناسا ڈاکٹر کے ہاں پہنچانا۔ آخری وقت میں ڈاکٹر کے سامنے نواب ثروت کا اعتراف کہ مولوی صاحب نے حیدرآباد آ کے کورا اور اس کی وابستگی کے لیے میری دیوار کا ذکر کیا تھا، مجھے راستے سے ہٹانے اور کورا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اب میرا انتظار محض ایک سراب ہے، وہ میری آس ترک کر دے۔ نواب نے یہ ساری نوٹنکی کی تھی۔ زری کی آنکھوں میں آنسو لرزاں تھے، اس کے ہونٹ پھڑک رہے تھے۔ نواب ثروت بھی نہیں رہا، میں نے اسے بتایا۔ ڈاکٹر کے بقول آخری وقت نواب ہم سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے کے لیے بے قرار تھا۔ ہم کچھ دیر سے ڈاکٹر کے یہاں پہنچے۔ ڈاکٹر کو اس نے مولوی صاحب کے گھر کا پتہ بھی بتایا تھا۔ کسی تاخیر کے بغیر ہم وہاں سے سیدھے اس محلے پہنچے جہاں مولوی صاحب کی سکونت تھی، مگر وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ کیسے؟ زری ہڑبڑا سی گئی۔ نواب ثروت کئی دن تک ڈاکٹر کے ہاں زیر علاج رہا تھا۔ اس کے ڈرائیور نے بہتر سمجھا کہ اس کی شدید حالت سے مولوی صاحب کو بھی مطلع کر دے تاکہ بعد میں انہیں شکایت نہ ہو۔ مولوی صاحب نے اپنے محسن، اپنے مربی نواب ثروت کی عیادت کے لیے ڈاکٹر کے ہاں جانے کی بجائے اسی دن شاید اسی وقت حیدرآباد چھوڑ دیا، کیونکہ ڈرائیور نے نواب کے ہم سفر ہم دو اجنبیوں بٹھل بھائی کا اور میرا ذکر بھی ان سے کیا تھا۔ حیدرآباد سے واپسی پر ریل میں سلمیٰ سے ملنے کا ماجرا تم سلمیٰ سے سن ہی چکی ہوگی۔ حیدرآباد سے دہلی جاتے ہوئے ہم مراد آباد کے مسافر خانے میں ٹھہر گئے۔ جمرو، زہرا اور سلمیٰ کو وہاں روک کے بٹھل بھائی اور میں ہفتے ڈیڑھ ہفتے اطراف کے شہروں میں گھومتے رہے۔ مراد آباد میں ہمیں مولوی صاحب کے ایک دیرینہ رفیق حافظ عبدالخالق کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ وہ دونوں کبھی ایک ساتھ مراد آباد کی مشہور دینی مدرس کا جامعہ قاسمیہ میں پڑھاتے تھے۔ حافظ عبدالخالق نے بھی مدرسہ چھوڑ دیا تھا اور عرصہ ہوا اپنی زمینوں پر نگریہ سادات چلے گئے تھے۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ نگریہ سادات میں مولوی صاحب کے دیرینہ رفیق حافظ عبدالخالق سے ملاقات، ان سے بحث و تکرار، بٹھل کا
اپنی اور میری کلائی پر چاقو سے لکیر کھینچنا اور حافظ عبد الخالق کا پگھل جانا۔ ہماری ردات سن کے ان کا وعدہ کہ اب جب کبھی مولوی صاحب ان کے پاس آئے وہ ہمیں ضرور مطلع کر دیں گے اور میری بابت مولوی صاحب کا غباریہ خوف دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ نگریہ سادات سے فیض آباد روانگی اور لکھنؤ میں کبن خان کے استاد شمشاد حق کے سرار پر 3-4 دن قیام، فیض آباد اسٹیشن پر جمرو، زورا اور سلمہ کو ودا کر کے آگے کا سفر، مشرقی یو پی اور بہار کی بے شمار بستیوں کی ہاک چھاننے کے بعد شہر آسنسول میں سید محمود علی کے ہاں پڑاؤ کی بابت میں نے تفصیل سے اسے بتایا اور لکھنؤ میں استاد شمشاد حق کے اڈے پر رجن اور بنِ حق کا مارکا اور بنِ حق کی شکست پر رجن سے میری مڈ بھیڑ، بنِ حق کے غیاب اور چاندنی بانو کا قصہ، چاندنی بانو کے اغوا کے بیان سے میں نے پہلو تہی کی۔ آسنسول کے بارے میں نصیر بابا، فروزہ اور یاسمین نے تمہیں سب کچھ بتا ہی دیا ہوگا، میں نے پسمردگی سے کہا۔ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولی، فروزہ اور یاسمین کا وہاں سے بچ نکلنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ اتفاق سے مجھے تیز بخار آ گیا تھا اور آسنسول سے آگے سفر مشکل تھا۔ ہر چند میں کولکتہ جانے کے لیے کمر بستہ تھا۔ کلکتہ اتنا بھی دور نہیں رہ گیا تھا مگر سید محمود علی نے روک لیا۔ اس نے مہمان نوازی کی حد کر دی۔ صبح شام ڈاکٹر آتا تھا۔ کیا تپاک تھا، کیا خاطرداری تھی۔ طرح طرح کے لوگ اس کے مہمان خانے میں آ کے ٹھہرتے ہیں، عالم، فاضل، اپنے اپنے فن کے ماہر، بڑے معزز اور مشہور لوگ۔ کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا ایسا متواضع میزبان اتنا بڑا۔ میں نے خود کو لگام دی۔ سید محمود علی کے لیے کوئی بدترین خطاب میری زبان پر آتے آتے رہ گیا۔ نصیر بابا کہتے ہیں کتنے لوگ آئے، وہ مدد کے لیے سوچتے رہے کس سے بات کرے، کس کی منت کریں۔ آخر ہم وہاں پہنچ گئے۔ انہیں بہت دنوں سے جن لوگوں کا انتظار تھا تم نے دیکھا، وہ کیسی شیشے کی بنی ہوئی لڑکیاں ہیں، دھوپ سے جیسے ان کا کبھی گزر ہی نہ ہوا ہو، وہ کیسے شکی القلب کے سائے میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ بس یہی کچھ تھا۔ بہت سی باتیں تو میں نے تمہیں بتائی بھی نہیں، بہت کچھ مجھے خود یاد نہیں رہا۔ وہ سر نگوں گم بیٹھی رہی۔ دیر تک سکوت چھایا رہا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہا جائے، کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے تامل تھا کہ میرے پاس تمہاری آسودگی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب جانے بغیر مجھے ایک محرومی سی رہتی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، بیتے ہوئے میں کچھ ایسا نہیں ہے جسے دہرا کر کوئی سکون حاصل ہو۔ یہ تو تم تھی، کسی دوسرے کے سامنے تو شاید میری زبان ہی نہ کھلتی۔ یہ سب کیسا عجیب ہے، مجھے خود بھی یقین نہیں آتا۔ کبھی مجھے تم پر بہت ترس آتا ہے اور کبھی غصہ۔ یہی میرا حال ہے، اور عجیب بے بسی ہوتی ہے کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی۔ سچ پوچھو تو تم میرے بہت کام آتی ہو، میرے ساتھ نہ رہتے ہوئے بھی تم میرے ساتھ رہتی ہو۔ تمہارے خیال سے میری ہمت بڑھتی ہے، میں خود کو مضبوط محسوس کرتا ہوں، مجھے احساس رہتا ہے کہ کوئی میرے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ تم میرا یقین ہو، تم میرا سچ ہو۔ اتنا مت کہو۔ اس کی آواز ڈولنے لگی، اس کے سراپا میں تموج سا نمودار ہوا۔ میں تو صرف دعائیں ہی کر سکتی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے تمہیں اس سے سوا کی ضرورت ہے۔ کاش میں بھی بابا کی طرح، جمرو بھائی، زورا بھائی کی طرح تمہارے ساتھ ہوتی۔ میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے لہجے میں بہت سے جذبے نمایاں تھے۔ بٹھل بھائی اور دوسرے کیا کم میرے لیے آزار بھگتتے ہیں کہ تمہارا بھی اضافہ ہو؟ مجھے انہی سے بڑی ندامت ہوتی ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں میری وجہ سے کتنے گھر، کتنے لوگ منتشر ہوئے، اور کتنے گھر آباد، کتنے لوگوں کی نجات بھی تمہارے سبب سے ہوئی۔ ابھی حال ہی میں دیکھو، یہ فروزہ اور یاسمین، تم وہاں نہ جاتے تو ان دونوں پر کیا گزرتی۔ ہاں، ان کا تو واقعی عجیب ہوا۔ وہ تو تمہاری بہت احسان مند ہیں، ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی ہیں، ہر وقت ان کی زبان پر تمہارے اور بابا کے نام کا ورد ہے۔ یہاں تو وہ خوش ہے نا؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ مظاہر تو بے حد، شاید بباطن بھی۔ یہاں تم ہو تو کیسے نہ آسودہ، نہ خوش ہو سکتی ہیں؟ ہاں، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ میں تو کوئی آدمی ہی نہیں ہوں۔ تم واقعی آدمی نہیں ہو۔ پھر کیا ہوں؟ تم مجھے فوراً کوئی مناسب لفظ نہ سوچ سکا۔ تم نہ جانے کیا ہو۔ میں جانے کیسی مٹی کی بنی ہوئی، یہ کہنا تو نہیں چاہتے؟ نہیں، مٹی کی نہیں، تم تو شہد کی، ریشم کی بنی ہو۔ تم تو بس خدا کے لیے بس کرو۔ اس کا بدن ایک لمحے کے لیے بھڑک سا اٹھا۔ کہنے لگی، مجھے تو اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ کیوں؟ کس بات کا؟ کہیں کسی لمحے شیشہ ہاتھ سے نہ گر جائے۔ وہ اداس ہو گئی۔ ہاتھ بہک بھی تو جاتے ہیں، بھٹک بھی تو جاتے ہیں۔ نہیں ہوگا ایسا، میں نے عزم سے کہا۔ کاش کہ ایسے ہی ہو، وہ حمیدہ پلکوں سے بولی۔ اس لمحے کہیں دور سے مرغ کی بانگ سنائی دی۔ میں نے چونک کے گھڑی دیکھی، 3 بج چکے تھے۔ یہ مرغ اب نہ وقت بھی بانگ دینے لگے ہیں، یہ نئے زمانے کے مرغ ہیں، وہ مسکرا کے بولی۔ نئے زمانے میں ہر ایک کو جلدی ہے۔ پھر بھی رات بہت ہو گئی ہے، تمہیں نیند تو نہیں آ رہی؟ تمہیں آ رہی ہے؟ مجھے تو جاگنے کی عادت ہے۔
مجھے بھی سونے سے کوئی ایسی رغبت نہیں، پھر اتنے عرصے بعد تو یہ موقع ملا ہے، نیند تو ادھار بھی کی جا سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں نیند کا ادھار زیادہ مدت کا نہیں ہوتا، نیند اپنا قرض معاف نہیں کرتی۔ یکا اسے خیال آیا، اس نے ہمک کے پوچھا، قہوہ بنا کے لاؤں؟ تمہیں خواہش ہے تو لے آؤ۔ تمہیں نہیں ہے؟ تمہاری زحمت کا خیال آتا ہے۔ اب اتنی رات گئے آگ جلاؤ گی، پانی پیالیاں، کچھ دیر نہیں لگے گی، بس چٹ پٹ۔ پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے باورچی خانہ دیکھے ہوئے صدیاں ہو گئی۔ باورچی خانہ کوئی ایسی قابل دید جگہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے روک دیا اور اٹھ کے تیزی سے باہر چلے گئی، مگر کمرے سے چلے جانے کے بعد بھی وہ موجود رہی۔ اس کی خوشبو، اس کا خیال، میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ ہر اعتبار سے کیسی مکمل لڑکی ہے، حسین و جمیل عورت اور وجیع و شکیل مرد میں ذہانت نہ ہو تو کیسا ادھورا پن ہے۔ ذہانت بجائے خود حسن ہے، ذہانت، سلیقہ، خوش گفتاری، خوش اعتباری بھی حسن ہے۔ وہ جلد ہی واپس آ گئی، اس کے ہاتھ میں بھرا پورا تشت تھا، کعبہ شکردانی، فنجان اور چمچوں کے علاوہ تشت میں خشک میوہ بھی رکھا تھا، اناناس کی کاشیاں اور گلوریاں بھی۔ اتنی جلد اس نے یہ اہتمام کر لیا تھا۔ کام کرنے کا جذبہ ہو تو سارا کام جادو کی طرح ہوتا ہے۔ جذبہ جادو ہے۔ میں نے میز کھسکا کے تشت میز پر رکھنے میں معاونت کی۔ اس نے فنجانوں میں قہوہ بھرا۔ میں بھول ہی گیا تھا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ کعبے سے مجھے بمبئی کے علاقے دادر میں واقع ایرانی ہوٹل یاد آیا اور میں نے اس کی شگفتگی دیکھ کے سلسلہ جنبانی کی۔ تمہارا بمبئی جانے کو جی نہیں چاہتا؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اس نے بے سختہ کہا۔ میں نے اب تک فرخ، فریال، فاربہ اور اکبر کو نہیں دیکھا ہے، ان سے ملنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ اور وہاں صرف وہی نہیں، وہاں جولین، شہپارہ اور گیتا ہے، وہ بھی اسی گھر کی فرد ہے میرے لیے تو فرخ فریال کی طرح۔ اور وہاں رما اور کیلاش بھی تو ہیں۔ اس نے رما اور کیلاش کے بارے میں تجسس ظاہر کیا۔ میں نے اسے بتایا۔ کانتے کی بیماری کے دوران اسپتال میں ڈاکٹر کیلاش سے تعارف ہوا تھا۔ تعلق میں بدل گیا اور مراسم ایسے بڑے کہ گھر آنا جانا ہو گیا۔ دونوں بھائی بہن اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، دونوں میں بڑی دلکشی ہے۔ رما سے مل کے تو تمہیں احساس ہوگا جیسے ایک شخص کی اب تک کمی تھی۔ وہ بالکل الگ لڑکی ہے، بڑی روشن خیال اور میں تو کہوں گا مفکر بھی۔ بڑی فکر انگیز باتیں کرتی ہے۔ تم میں اور اس میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ میں رما اور ڈاکٹر کیلاش کے بارے میں تفصیل سے بتاتا رہا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے سنتی رہی۔ تو پھر بمبئی چلتے ہیں؟ ہاں، میرے فیصلہ کن لہجے میں التجا بھی شامل تھی۔ اچانک یہ خیال کیسے آ گیا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ بس آ گیا۔ اصولاً تو بہت پہلے تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، یا ان لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے تھا، مگر سارے حالات تو تم سن ہی چکی ہو۔ فرصت ہی کہاں ملی، لیکن اب تم تیار ہو جاؤ۔ مگر تم تو کہیں اور جا رہے ہو۔ کہیں اور نہیں، پہلے بمبئی جائیں گے۔ مگر بابا تو بنگال کی طرف ارادہ رکھتے ہیں۔ ان سے میں بات کر لوں گا، بلکہ تم بھی ان پر زور دینا، تمہاری بات وہ ٹالیں گے نہیں، اور تمہاری ٹال دیں گے۔ میری بات جانے دو، مجھ سے تو وہ کبھی کبھی بہت ضد کرتے ہیں، میری بات پر کان نہیں دھرتے۔ بہرحال میرا خیال ہے انہیں اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم ان سے کوئی نامناسب فرمائش تو نہیں کر رہے۔ بمبئی شہر کی فضیلتوں کے لیے میں طرح طرح کی دلیلیں وضع کرتا رہا۔ میں نے کہا تمہیں وہاں جا کے ہی کچھ اندازہ ہوگا کہ وہ کیسا مختلف شہر ہے، پھر شاید لوٹنے کو جی نہ کرے۔ میں نے کولکتہ دیکھا ہے، وہ بھی تو بڑا شہر ہے، بلکہ بہت بڑا۔ بے شک وہ بمبئی سے بڑا شہر ہے، لیکن بمبئی کی بات دوسری ہے۔ وہاں اتنے کشادہ گھر تو نہیں، لیکن وہ بھی گھر ہیں۔ وہاں لوگ کام کرتے ہیں اور اپنے آپ سے غرض رکھتے ہیں۔ وہاں آدمی تیز چلتا ہے اور گھڑی پر اس کی نظر رہتی ہے، سمجھو ہر شخص کوئی ترازو پاس رکھتا ہے۔ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کسی حد تک پیچیدگی اور افراتفری بھی نظر آتی ہے، لیکن وہاں زندگی ایسی ٹھس، تنگ اور اجاڑ نہیں ہے۔ یہاں تو گھڑی بھی شاید سست چلتی ہے، یہاں صرف سکون ہی سکون ہے۔ سکون کی اتنی افراد بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے تحمل سے سنا۔ اس تحمل میں تپاک بھی تھا۔ میں وہاں جانے سے کب انکاری ہوں، اور مجھے کسی شہر سے اتنی غرض نہیں جتنی وہاں کے مقینوں سے ہے، اور مقینوں میں بھی چند سے۔ مقین اپنے نہ ہو تو کوئی بستی اپنی نہیں لگتی، لیکن شہر سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہاں ان چھوٹے چھوٹے شہروں اور بستیوں میں آدمی کچھ دوسروں کا پابند نظر آتا ہے، لگتا ہے یہاں ہر شخص کا نگراں ہے۔ مثلاً تم یہاں بازار میں بڑے اہتمام ہی سے جا سکتی ہو، بہت چھپا کے، اپنے آپ کو سمیٹ کے۔ وہاں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہاں ذرا سی بات ہو تو فسانہ ہو جاتی ہے، سارے شہر کو خبر ہو جاتی ہے، وہاں پڑوسی کو خبر نہیں ہوتی۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، تمہارا جی نہیں چاہتا کہ تم ان بے سروپا عذاب سے نجات پاؤ۔ یہاں تو ہر عورت جیسے کسی زندان میں رہتی ہے۔ یہ چھوٹے شہر خصوصاً عورتوں کے لیے بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ وہ کسی قدر شوخی سے بولی۔ پہلے کبھی تم اس شدومت سے اس شہر کی مخالفت نہیں کرتے تھے؟ مخالفت نہیں، مسلسل سفر کی وجہ سے مجھے موازنے کا موقع اچھا ملا ہے۔
میں نے محسوس کیا ہے بڑے شہر میں سکونت سے مراد ہے آدمی نئی زندگی سے قریب ہے، نئی زندگی کے سفر میں شامل ہے، وہ پچھڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر یہ چھوٹے شہر بھی ایسے متحرک اور سرگرم ہو جائیں تو کیا خوب ہو۔ ٹھیک ہے، وہ خوش دلی سے بولی، بمبئی بھی دیکھیں گے۔ دیکھیں گے کہ کیا مانی، بس چلنا دور کی بات نہیں، سب سے کہہ دو۔ ایسے کیسے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ کون سی بڑی تیاری کرنی ہے؟ وہ ایک دوسرا گھر ہے اسی گھر کے مانند، وہاں ساری چیزیں موجود ہیں۔ جہانگیر، نیسا سلمہ اور مجموعہ کے سالانہ امتحانات میں 2 مہینے رہ گئے ہیں، یعنی جب تک تم کہیں آ جا نہیں سکتی۔ کیا مجھے اکیلے جانا ہے؟ نہیں، سبھی کو جانا ہے۔ میری مرجھائی ہوئی آواز سے اس کا بدن بسمل ہوا۔ اس نے سمجھانے کے انداز میں متعدد عذر پیش کیے، کہنے لگی کہ زمینوں کی دیکھ بھال کا کام اب منیر علی کا بھانجا ارشد کر رہا ہے۔ معلوم نہیں فصلوں کی کیا صورتحال ہے۔ ارشد کے ساتھ منیر علی کا بیٹا تنویر بھی کھیتی باڑی میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ وہاں دونوں پڑھے لکھے ہیں۔ انہوں نے کاشتکاری کے نئے طریقے آزمانے شروع کیے ہیں۔ کچھ اور زمینوں کا اضافہ بھی کیا ہے، باغ بھی کثرت سے لگائے ہیں۔ زری نے حویلی کے تہھانے میں مدفون تبت سے لائے ہوئے نوادر سے بھرے صندوقوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تہھانے جانے والے راستے پر نہایت رازداری سے دیوار چن دی گئی ہے۔ زری کا یہ عذر ایسا معقول نہیں تھا۔ بٹل نے ان صندوقوں کا کوئی بہت ہی معقول انتظام کیا ہوگا۔ نہ فصلوں کے معاملات اتنی اہمیت رکھتے تھے، البتہ جہانگیر اور نیسا وغیرہ کے تعلیمی سلسلے میں خانہ اندازی کا معاملہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں چپ ہو گیا۔ ہو سکے تو اب کے سفر مختصر رکھنا، وہ نرمی سے بولی۔ 2-2.5 مہینے بعد تمہارا ادھر آنا ہوا تو سب کو تیار پاؤ گے، یا پھر تم بمبئی سے کہیں قریب ہو تو سیدھے وہیں چلے جانا اور ہمیں لکھ دینا، ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ امتحانات کے بعد فراغت ہی فراغت ہوگی۔ 2-2.5 مہینے کیا؟ میں نے بے دلی سے کہا۔ سفر میں کچھ یقین نہیں ہوتا، کہاں کتنا وقت لگ جائے، کہاں زنجیر پیروں میں پڑ جائے۔ سفر اپنے اختیار کا نہیں ہوتا۔ تم نے ابھی یہی کچھ تو سنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہو، ممکن ہے سفر کے بعد کسی اور سفر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کیا معلوم، میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ کب تک یہ سلسلہ چلے، کہاں جا کے ختم ہو؟ تم بالکل نہیں بدلے، پھر وہی مایوسی کی باتیں، بالکل وہی جو پہلے تھی۔ تم کیا توقع کر رہی تھی، میرے سینگ نکل آئیں گے؟ وہ کھلکھلا پڑی، کمرے میں جیسے گھنٹیاں بج اٹھیں۔ پھر تلقینی انداز میں کہنے لگی، میں سمجھتی تھی کہ تمہارا ارادہ اور پختہ ہو چکا ہوگا۔ پہلے بھی تم نے ایسی نا امیدی کی باتیں کی تھی، مگر تم نے دیکھا کئی جگہوں پر تم منزل پر پہنچ ہی گئے تھے۔ بس یہی تو ہوا، پہنچنے میں کچھ دیر سویر ہو گئی۔ جسلیمر، حیدرآباد، نگریہ سادات۔ منزل پر پہنچ کے ناکام واپس آ جانا منزل پر پہنچ جانا نہیں ہے، میں نے ترشی سے کہا۔ اپنے لہجے کی بیزاری مجھے خود اچھی نہیں لگی۔ لیکن راستے بند تو نہیں ہوئے؟ جتنے راستے ہیں اتنی بڑی زندگی نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی تو ملال نہیں ہوتا کہ ہم نے راستے آزمائے ہی نہیں۔ تمہارا عزم تو استوار رہا، نیت تو ثابت تھی، جستجو تو جاری رہی تھی۔ اس نے میرے فنجان میں کچھ اور قہوہ ڈال دیا۔ میں نے منع نہیں کیا، قہوہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، میں نے 2 گھونٹ میں ختم کر لیا۔ تم بھی نہیں بدلی، بالکل وہی ہو، مجھے یاد ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی تم نے یہی کچھ کہا تھا، اور کوئی کہہ بھی کیا سکتا ہے؟ کسی کے پاس ان تشفیوں کے سوا ہو بھی کیا سکتا ہے؟ سب مجبور ہیں میری طرح۔ لوگ دعاؤں کی قبولیت، ستاروں کی کرشمت سازی اور نوشتہ دیوار کی بات کرتے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم میرے لیے دعاؤں کی قبولیت کا وقت کب آئے گا، ستارے کب مہربان ہوں گے اور دیوار کا لکھا کب بدلے گا۔ میرے سینے میں ہوک سی اٹھی اور میری آواز ڈولنے لگی۔ میرے لیے تو شاید سب کچھ طے ہو چکا ہے، اب شاید کچھ بھی نہیں بدلے گا، یوں ہی میں بھاگتا رہوں گا۔ یہی کچھ، بس یہی ہوتا۔ تم ایک باہمت اور بہادر نوجوان ہو، تم نے تو مثال قائم کی ہے، تم نے تو، مگر کیا حاصل؟ میں نے کیا قصور کیا، کسی کا کیا بگاڑا؟ میں تو میری آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ ارے یہ کیا؟ نہیں یہ نہیں۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور امڑتی ہوئی مساری کے پاس آ کے بےتابانہ اس نے میرا سر اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اس کے لمس میں ایسی جذبیت اور وارفتگی تھی کہ میری آنکھیں اور جلنے اور پگھلنے لگی۔ مجھے کچھ یارہ ہی نہ رہا، میں سسک کے بلک کے روتا رہا۔ اس نے میرا سر اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا، پھر وہ اضطراری انداز میں میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ میرے آنسوؤں سے اس کا کرتا بھیگ گیا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس کے سراپا میں جذب ہو جاؤں، میرا وجود انہی آنسوؤں میں تحلیل ہو جائے۔ اس کے ہاں بہت گداز تھا، بہت چھاؤں تھی، جانے کبھی آنسو تھمے، سیلاب بھی کہیں جا کے تھم جاتا ہے۔ اس نے اپنے آنچل سے میرے آنسو پونچھے، میرے بھیگے گال خشک کیے، میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، اس کی آنکھیں بھی لبریز تھیں۔ میں نے اسے بھی رلا دیا۔ میری حالت کسی بچے کی سی ہو گئی تھی۔ اس نے گلاس بھر کے مجھے پانی پلایا، میرے اوسان کچھ بحال ہوئے تو ندامت نے آ گھیرا۔ کمرے میں دیر تک سکوت رہا۔ تم جاؤ، اب صبح ہونے والی ہے، میں نے ناتوانی سے کہا۔ گو جی چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس ہی رہے۔ ہاں مجھے جانا چاہیے۔
وہ بدبداتے ہوئے بولی، لیکن تم اپنے آپ کو سنبھالے رکھو گے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے تندی سے کہا، بس ایسے ہی کبھی کبھی ایسا کچھ ہو جاتا اور میں تنہا اپنے آپ سے نبٹ لیتا ہوں۔ میں نے تمہیں بھی پریشان کیا۔ کوئی سب کے سامنے، ہر ایک کے سامنے نہیں روتا۔ اس کی آواز بھی بکھری ہوئی تھی۔ آنسوؤں کا بہہ جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ رکے ہوئے آنسو زہر ہوتے ہیں، اور آنسوؤں کے بغیر آدمی نامکمل ہوتا ہے۔ صبح بہت تیزی سے طلوع ہوتی ہے، اندھیرا کمزور پڑنے لگا تھا۔ اذانوں کی آواز پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہو؟ میں نے چھپکتی پلکوں سے کہا۔ اب تم آرام کرو، پوری رات ہو گئی۔ میرا کچھ نہیں، تم یقیناً بے آرام ہوئی۔ میرے لیے اس سے اچھی رات کیا ہوگی کہ تمہیں تلخیوں اور آنسوؤں سے واسطہ پڑا، لیکن ان کی نسبت تم سے تھی، اس نے یاسیت آمیز برجستگی سے کہا۔ میری ویران نظریں اس کے چہرے پر بھٹکنے لگیں۔ اس نے دروازے کا رخ کیا تو میں بھی مسحری سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے چاہا کہ اس کے کمرے تک اسے پہنچاؤں۔ میں چلی جاؤں گی، اس نے دروازے کے پاس جا کے کہا۔ دروازے سے باہر نکلتے نکلتے وہ ٹھہر گئی اور پلٹ کے اس نے مجھے ایک نظر دیکھا۔ میں نے بے اختیار بڑھ کے اپنے بازو پھیلا دیے۔ ایک لہجے کے بعد وہ میرے بازوؤں میں سمٹ آئی۔ میں نے جیسے پھولوں کو، ریشم کو اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ میرا جسم شل سا ہونے لگا، میرا جسم جیسے میرا نہ رہا ہو، جیسے میں کوئی اور شخص ہوں، جیسے میں اپنے آپ سے بچھڑ رہا ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ میرے شانے پر ٹکا دیا تھا یا چھپا دیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ یکا یک میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ مجھے سلگتی آنکھوں سے دیکھتی رہی، مگر مجھ سے اس کی طرف نہ دیکھا گیا۔ میں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اسے پکارنا چاہا اور گنگ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جلد ہی وہ راہداری کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا اور بستر پہ آ کے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نیند نہیں آئی۔ آدمی کو کبھی اپنا آپ بھی کیسا اجنبی لگتا ہے۔ میرا بھی کچھ یہی حال تھا۔ میں شاید کوئی فیصلہ، کوئی ارادہ کرنا چاہتا تھا، لیکن دماغ ہی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کھڑکیوں اور روشن دانوں سے اجالا کمرے میں در آیا تھا۔ پرندوں کی چہکار بھی معتدل ہو گئی تھی۔ یہ کیسی حالت ہے، آدمی کو نیند بھی نہ آئے اور وہ بیدار بھی نہ ہو۔ نیم خواب دیدگی اور نیم بیداری شاید معذوری ہی کی کوئی کیفیت ہے۔ کمرے کے باہر بھی چہل پہل ہو گئی تھی۔ میں بستر پر پڑا اپنی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈتا رہا اور ایک سناٹا سا مجھ پر طاری رہا۔ شاید میرا ارادہ کھو گیا تھا، اور ارادہ بھی تو کھو جاتا ہے۔ ایسی بے بسی تو اسی محرومی میں ہوتی ہے۔ جانے کتنا وقت گزر جاتا اور جانے کتنا وقت ہوا تھا۔ کسی نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ میری نظر فوراً گھڑی پر گئی۔ 11 بج چکے تھے۔ دستک دوسری بار نہیں ہوئی، لیکن میں نے اٹھ کے دروازہ کھول دیا۔ وہ جہانگیر تھا، بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میری طبیعت کے بارے میں اضطراب کا اظہار کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے بظاہر مستعدی سے کہا۔ کہاں، معلوم ہوتا ہے آپ رات بھر جاگتے رہے ہیں، آنکھیں سوجی ہیں۔ ناشتے پر سبھی آپ کو پوچھ رہے تھے، زری آپا نے کہا آپ کو آرام کرنے دیا جائے۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے بٹھل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا وہ تو ناشتے سے پہلے گھر سے نکل گیا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ کب، کس وقت؟ شاید بہت سویرے، وہ بے یقینی سے بولا۔ ناشتہ بھی نہیں کیا؟ میرے سامنے تو نہیں کیا، لیکن زری آپا نے انہیں ایسے کیسے جانے دیا ہوگا؟ میری بے چینی جہانگیر نے محسوس کر لی۔ اس نے مستربانہ سادگی سے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، خیریت تو ہے؟ ہاں، میں نے باوجلت خود کو ہموار کیا اور جہانگیر کے مزید سوالوں سے گریز کے لیے اسے چائے بنوانے کی ہدایت کی۔ اتنی دیر میں تیار ہوتا ہوں، میں نے کہا۔ کسی معمول کی طرح وہ لپکتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھو کے اور نیا لباس پہن کے میں بیٹھک میں آیا تو کوئی نیا آدمی لگ رہا تھا، کم سے کم اپنے آپ کو۔ چوکی پر ناشتہ سجا ہوا تھا۔ نیسا، زہرا، بڑی سلمیٰ اور یاسمین نہایت سرگرم تھی۔ یوں اکیلے سب کے سامنے ناشتہ کرتے ہوئے برا سا محسوس ہوتا تھا۔ انہیں بھی خیال تھا میرا ساتھ دینے کو، وہ بھی بیٹھ گئیں اور ٹونگتی رہیں۔ جہانگیر البتہ پیش تھا، زری وہاں نہیں تھی۔ کئی بار جی میں آیا اس کے بارے میں پوچھوں، لیکن میں خاموش رہا۔ بٹھل نے پرسوں رات روانگی میں چند دن بتائے تھے، تو اب وقت بہت کم رہ گیا تھا اور یہ وقت مجھے زیادہ تر انہی کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا۔ اس میں میرے لیے عافیت کا پہلو بھی تھا، کیونکہ تنہائی میں طرح طرح کے وہم سر میں پنپنے لگتے تھے۔ بار بار دھیان بٹھل کی طرف جاتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کس باقاعدگی سے اڈے پر اس کی حاضری کا کیا سبب ہو سکتا ہے۔ ہریا اور لچھو کی موت کو 7 دن ہو گئے تھے۔ بٹھل نے روانگی کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ اب اسے یہ چند دن تو حویلی کے لیے وقف کر دینے چاہیے تھے۔ میری طرح سبھی کو بٹھل کی مستقل ناموجودگی کھٹکتی ہوگی۔ دوپہر کے کھانے میں زری بھی موجود تھی۔ اس کی سنجیدگی میں بڑی شادابی تھی۔ گلابی جوڑے میں ملبوس سرتپا گلاب ہو جیسے، یہ رنگ اس پر خوب سجتا تھا۔ لباس کے اور اس کے رنگ میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ زری کو خود پر بڑی قدرت تھی۔ گزشتہ رات کا کوئی تاثر میں نے اس کے چہرے پر پڑھنے کھوجنے کی کوشش کی، لیکن یہ میری بے ہنری ہی تھی
کسی کو پڑھنا ہی نہ آتا ہو اور اخذ کرنا ہی نہ آتا ہو تو وہ کیا پڑھے اور کیا جانے۔ مجھے اس کے معمول سے ایک طمانینت محسوس ہوئی۔ کھانے کے دوران میں اپنی عادت کے مطابق وہ سر جھکائے میرے آگے ایک کے بعد دیگرے ڈونگے رکھتی رہی۔ کھانے کے بعد نیسا، جہانگیر اور خانم وغیرہ کا ارادہ بازی جمانے کا تھا، مگر زری نے مجھے آرام کا اشارہ کیا۔ میں چپکے سے کمرے میں چلا آیا اور مجھے نیند نے آ لیا۔ خانم مغرب کے وقت سونا اچھا نہیں سمجھتی تھی، سو اس نے نیسا کو بھیج کے مجھے اٹھوا دیا۔ آتے ہی نیسا نے خانم کی طرف سے حکم صادر کیا کہ بابر بھائی دونوں وقت مل رہے ہیں۔ میں نے تعمیل کی اور تازہ دم ہو کے ان کے درمیان بیٹھک میں آ بیٹھا۔ وہاں تو ایک محفل آراستہ تھی۔ تنویر، ارشد، مجومیہ اور نصیر بابا بھی شریک تھے، جو اب گھر ہی کے کوئی فرد ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گلے سے لپٹ جاتے اور بے تحاشا دعائیں دینے لگتے۔ گھر کی بہت سی ذمہ داریاں، سودا سلف لانے کا کام انہوں نے سنبھال لیا تھا۔ وہ عموماً کسی نہ کسی بہانے خود کو مصروف رکھ کے ہم سب کے ساتھ بیٹھنے سے اجتناب کرتے تھے۔ آدمی عزت کا سب سے زیادہ عرضمند ہوتا ہے، اور وہ عزت جو دولت کے بغیر حاصل ہو سب سے بڑی مرتبت یا سب سے بڑی دولت ہے۔ اتنی جلد ان کے چہرے کی جھریاں بھر رہی تھیں اور رنگ نکھر رہا تھا۔ پانچوں وقت کی نماز وہ پابندی سے ادا کرتے تھے۔ زنی نے ان کے لیے نئے جوڑے بنوائے تھے، وہاں سے تو وہ ایک ہی جوڑے میں آئے تھے۔ اس کمینے سید محمود علی کی برسوں کی رفاقت اور خدمت کا صلہ ایک جوڑا تھا، اسے بھی انہیں جلا دینا چاہیے تھا یا اس وحشی کو ڈاک کے ذریعے واپس کر دینا چاہیے تھا۔ ویٹر رات کے کھانے کے وقت واپس آ گیا۔ میں نے اپنے سر میں نک مارتے ہوئے سوال خود تک محدود رکھے۔ یہ بے نیازی اس کا شیوا اور یہ سوزش و شورش میرا حصہ تھی۔ کھانے کے بعد رات گئے تک تقریباً سبھی اس کے گرد جمع رہے۔ گزشتہ رات کی طرح میں زری کو اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کر سکتا تھا، لیکن سوچتا ہی رہ گیا۔ دوسرے دن صبح میرے اٹھنے سے پہلے بٹھل پھر غائب تھا۔ اس روز ناشتے کے بعد میں نے لائبریری کا رخ کیا ہی تھا کہ دروازے میں داخل ہوتے ہوتے میرے قدم ٹھٹک گئے۔ مجھ سے پہلے وہاں فروزہ موجود تھی اور کسی کتاب کی ورگردانی میں محو تھی۔ چند لمحے میں شش و پنج سے دوچار رہا کہ واپس کیوں نہ چلا جاؤں، لیکن فیروزہ کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے سر خم کر کے مجھے آداب کیا تو مجھ سے واپس نہ جایا جا سکا۔ فیروزہ سے اب کوئی ایسی اجنبیت نہیں رہی تھی۔ صبح شام آمنا سامنا ہوتا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ناشتے پر اسے دیکھا تھا، لیکن اس طرح خلوت کا موقع پہلے نہیں ملا تھا۔ کوئی اور بات نہ سوجی تو میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اچھی ہیں آپ؟ وہ کسی قدر گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، آپ بیٹھیے نا۔ جی ہاں۔ میں بھی کچھ سٹ پٹا سا گیا تھا، بے ارادہ سے کچھ دور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری موجودگی شاید آپ کے مطالعے میں خارج ہو، میں نے بمشکل کہا۔ میں پھر آ جاؤں گا۔